بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے۔ ہم میں سے بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفے کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔ پھر میرے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرے کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 319۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت کو حج یا عمرے کے دوران حیض آ جائے تو وہ طواف کے علاوہ حج کے باقی اعمال کر سکتی ہے۔ اسلام نے عبادات میں آسانی رکھی ہے اور شریعت ہر حالت میں بندے کی سہولت کو مد نظر رکھتی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور امت کے لیے آسانی کا خوبصورت پہلو بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اسی عمل سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں مگر جو شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر جہاد میں نکلا پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1727۔ یہ حدیث ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عظمت بیان کرتی ہے۔ ان دنوں میں نماز، روزہ، ذکر، صدقہ اور دیگر نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔